पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। मशाल खान के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। मुजरिम का ताल्लुक किसी भी जमात से हो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, इमरान खान का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद। पाकिस्तान पर दूसरों के खिलाफ दरपर्दा जंग में मुलव्विस होने के इल्जामात गलत हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद, तफसीलात कुछ देर बाद। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर मैकमास्टर ने नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बाहमी व इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम, ये रिपोर्ट कुछ देर बाद। पाकिस्तान पर दूसरों के खिलाफ दरपर्दा जंग में मुलव्विस होने के इल्जामात गलत हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद, तफसीलात कुछ देर बाद। 2010 में अहमदियों की इबादत गाहों पर हमलों के मुजरिमों की सजाओं के खिलाफ अपीलें लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दें। गढ़ी शाहू और मॉडल टाउन में होने वाले इन हमलों में 86 अफराद हलाक हुए थे। लाहौर से मैं हूं अफसल रहमान, तफसील थोड़ी देर बाद। बांग्लादेश कैंपों में मुकीम रोहिंग्या बच्चों की गुमशुदगी से इंसानी स्मगलिंग के खदशात में इजाफा। बहसे जलाने से तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में सुनिएगा। और दूसरी अहम खबरों में शाम में हिज़्ब मुखालिफ के कारकुनों का कहना है कि दाइश के ज़ेर कब्जा इलाके में होने वाले एक फ़ज़ाई हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस मंगल के रोज़ जापान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बातें करते हुए बैनुल-अक़वामी बिरादरी को शिमाली कोरिया पर सिफारती और इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने पर जोर दिया ताकि ये मुल्क अपना जौहरी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तर्क कर दें। बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने मंगल के रोज़ ऐलान किया कि वो वक्त से पहले 8 जून को इंतख़ाबात कराने का एक मंसूबा पेश कर रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रेफरेंडम में फतह हासिल करने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को मुबारकबाद दी है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप मनसब सदारत संभालने के बाद 100 दिन की मुद्दत पूरी करने वाले हैं और अवामी राय आम्मा के जायज़ों में उनके लिए पसंदीदगी की शरह करीबन 40% के आसपास है, जो किसी भी नए सदर के लिए कम है। और खबरें अब तफसील के साथ। नौजवान तालिब इल्म मशाल खान के कत्ल के खिलाफ आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की। इसी असना में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ऐसी इत्तलात के दरमियान कि कत्ल में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक उनकी पार्टी के तालिब इल्म धड़े से हो सकता है, कहा है कि मुजरिम का ताल्लुक खा किसी भी जमात से हो उसे इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट हमें भेजी है मोहम्मद इश्तियाक ने। पाकिस्तान के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली में मंगल को एक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई, जिसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता हफ्ते तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में मशाल खान के कत्ल की शदीद मज़म्मत की गई है। करारदाद में वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ये मुतालबा किया गया है कि तालिब इल्म मशाल खान के कत्ल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये करारदाद वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार राना तनवीर ने पेश की, जिसमें इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि तौहीन मज़हब के खिलाफ मौजूदा कानून में ऐसी शिकें शामिल की जाएं ताकि आइंदा इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। करारदाद की मंजूरी के बाद हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली तलाल चौधरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का जो कानून है उसको सही इस्तेमाल जो है वो हमारे उलमा भी चाहते हैं, तमाम हमारे पाकिस्तानी शहरी भी चाहते हैं, मगर इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, इसको मौसर करने के लिए, इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए भी तमाम मुत्तफ़िक़ हैं। तो उस लिए ये करारदाद जो है ये मंजूर की गई है। जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाली रुकने कौमी असम्बली आयशा सैयद कहती हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि कवानीन के नफाज को मौसर बनाया जाए। लॉस तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या उसकी जो मॉनिटरिंग है उसको हम छोड़ देते हैं।
اگر لاس کی امپلیمنٹیشن ہوتی تو کیوں لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہوتی؟ کیوں اس طرح سے مشتعل ہو کے ایک بچے کی جان جاتی؟ اگر ادارے اپنا رول پلے کرتے تو اس طرح کے انسیڈنٹس نہ ہوتے، اور جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا اس کو سزا ملتی۔ اس طرح سے سزائے دینے کا کوئی مجاز نہیں ہے۔ ادھر منگل کو ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں مشال خان کے قتل کے بعد ملزمان ایک مقام پر جمع ہے اور ان میں سے ایک شخص حلف لے رہا ہے کہ مشال کو گولی مارنے والے کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ اس ویڈیو میں حلف لینے والا شخص اپنا نام عارف بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مقدمے کی کوئی FIR درج کروانا چاہتا ہے تو وہ اسے نامزد کر سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عارف نامی اس شخص کا تعلق صوبے میں حکمران جماعت تحریک انصاف سے ہے۔ ادھر منگل کو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ثوابی کے علاقے زیدہ میں مشال خان کے گھر پر ان کے والد سے تعزیت کی اور اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ اس واقعے میں ملوث افراد سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ چاہے وہ PTI کا ہو، چاہے وہ جس جماعت کا ہو، جو بھی اس جرم میں ملوث ہے ہم پوری زور لگائیں گے ان کو پکڑوانے میں، یعنی کسی کو بخشیں گے نہیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کون، یعنی جو لوگ ملوث ہیں جس مرضی جماعت کے ہوں، جو بھی اس جرم میں شریک ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا پولیس نے اب تک کی تفتیش سے متعلق ایک رپورٹ منگل کو سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس واقعے کا از خود نوٹس لے رکھا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا پولیس کے مطابق اب تک 20 سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل میک ماسٹر نے آج نئی دہلی میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات میں باہمی اور علاقائی صورتحال کے موضوع پر بات کی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے قومی سلامتی HR میک ماسٹر نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے نئی دہلی میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان کے مطابق میک ماسٹر نے امریکہ بھارت اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارت امریکہ کا ایک اہم دفاعی شریک کار ہے۔ فریقین نے دفاع اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون تیز کرنے میں اپنی مشترکہ دلچسپی کا اعادہ بھی کیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق میک ماسٹر نے نریندر مودی کے ساتھ تبادلہ خیال میں افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ ایک سینئر تجزیہ کار جاوید نقوی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ امریکہ کے نزدیک افغانستان کی بہت اہمیت ہے اور بھارت خطے کا ایک اہم ملک ہے، اس لیے افغانستان کے سلسلے میں تبادلہ خیال فطری ہے۔ دیکھیے، امریکہ کی بہت بڑا اسٹیٹ ہے یہاں پہ، اس لیے نہیں کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے پاس نیوکلیر اسلحے ہیں اور کسی وقت یہ پٹری سے اتر سکتے ہیں، اس لیے نہیں۔ وہ تو مینجمنٹ کے طریقے ہوتے ہیں اور ابھی تک تو کامیاب رہے ہیں اس میں۔ لیکن افغانستان کو لے کے جہاں پہ روس اور چین دونوں کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اوباما صاحب کے زمانے سے، جب انہوں نے وڈرا کرنا شروع کیا تو ایک خلا ایک ویکیوم وہاں پہ جو قائم ہوئی، ایک تو وہ ہے۔ جاوید نقوی نے مزید کہا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے مابین کشیدگی پر فکر مند ہے۔ اس بارے میں اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نک ہیلی کے حالیہ بیان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ خیال ہے کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے اپنے بھارتی ہم منصب اجیت ڈوبھال سے 2 گھنٹے تک تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات میں ڈوبھال کے علاوہ سیکریٹری خارجہ ایس جے شنکر بھی موجود تھے۔ نئی دہلی آنے سے قبل میک ماسٹر نے افغانستان اور پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا۔ وہ پیر کی شام کو اسلام آباد سے نئی دہلی پہنچے تھے۔ نریندر مودی سے تبادلہ خیال کے بعد وہ امریکہ لوٹ گئے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ اور پاکستان کے فوجی سربراہ نے دورے پر آنے والے امریکی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل میک ماسٹر کو بتایا کہ پاکستان کے خلاف یہ الزامات غلط ہیں کہ وہ دوسروں کے خلاف درپردہ جنگ میں ملوث ہے۔ یہ بات فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR نے آج جاری کی جانے والے ایک بیان میں کہی ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے ناصر محمود۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستانی سرزمین سے درپردہ دہشت گردی کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ منگل کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR نے بتایا کہ ایک روز قبل جنرل باجوہ نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل HR میک ماسٹر سے گفتگو میں امریکی عہدیدار کو بتایا کہ پاکستان خود ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا شکار ہے اور اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے کر کسی بھی طرح کی درپردہ جنگ نہیں کر رہا۔ پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت اور افغانستان دونوں ہی یہ الزامات عائد کرتے آئے ہیں کہ اسلام آباد اپنے ہاں موجود ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا جو ان دو ملکوں میں تخریبی کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ اس نے اپنی سرزمین پر تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ جنرل میک ماسٹر نے پیر کو پاکستان کی عسکری و سیاسی قیادت سے ملاقاتوں میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف تو کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ دہشت گردی کی تمام اشکال کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد آنے سے قبل امریکی مشیر نے اتوار کو کابل کا دورہ کیا تھا، جہاں ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے مفاد میں یہی ہے کہ وہ درپردہ تشدد کی کارروائیوں کی بجائے افغانستان اور دیگر جگہوں پر سفارتکاری کی راہ اپنائے۔ سلامتی اور بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ یقین دہانیوں کے باوجود اگر پاکستان پر درپردہ جنگ میں ملوث ہونے کے الزامات لگتے ہیں تو اس کی وجہ افغانستان میں استحکام کا نہ ہونا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس ضمن میں اپنی کارکردگی سے متعلق دوسروں کو بظاہر قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستان کی ناکامی میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ کنونس نہیں کر سکے کہ بھائی جو ٹریفک ہے افغان بارڈر پہ وہ بوتھ ویز ہے، پاکستان کے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لوگ ادھر آتے ہیں، تو جب تک کوآپریشن نہیں ہوگی اس وقت تک یہ بات جو ہے کنٹرول میں جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ حال ہی میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سرحد پر اپنی جانب باڑ لگانے کا کام شروع کیا اور ایک روز قبل ہی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ مؤثر نگرانی اور سرحد کے آر پار نقل و حرکت کو قواعد میں لانے کے لیے دیگر مؤثر اقدام بھی کیے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کار حسن عسکری کے نزدیک بھارت کے تحفظات کی بڑی وجہ پاکستان میں جماعت الدعوہ کی موجودگی ہے۔ اب جماعت الدعوہ نے اپنی ویزیبلٹی اتنی ہائی کی ہوئی ہے پاکستان میں کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا آرمی چیف جو بھی کہتا رہے اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جماعت الدعوہ کی ویزیبلٹی پاکستان میں بہت ہائی ہے۔ یا وہ ویزیبلٹی ختم کریں اپنی، ورنہ وہ کافی ایویڈنس ہے کہ جس پہ امریکہ اور ہندوستان کو شکایات ہیں، وہ یہاں کی بہت سرگرم ایک تنظیم ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں۔ بھارت کا الزام ہے کہ جماعت الدعوہ دراصل لشکر طیبہ کی ہی دوسری شکل ہے جو نومبر 2008 میں ممبئی دہشت گرد حملوں میں ملوث تھی۔ رواں سال کے اوائل میں ہی پاکستان نے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو نظر بند کر دیا تھا، جبکہ اس جماعت کو ان تنظیموں میں شامل کر دیا گیا جن کی سرگرمیوں پر حکام کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے جماعت الدعوہ پر تعزیرات عائد ہیں، جبکہ امریکہ نے حافظ سعید کی گرفتاری پر $1 کروڑ کے انعام کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ وہ بین الاقوامی ذمہ داریوں کے تحت جماعت الدعوہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے خلاف اقدام کیے جائیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ شام میں حزب مخالف کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ داعش کے زیر قبضہ علاقے میں ہونے والے ایک فضائی حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کارکنوں کے مطابق عراقی سرحد کے قریب واقع علاقے بوکمال پر یہ فضائی حملہ پیر کو دیر گئے کیا گیا اور بظاہر یہ ویسا ہی حملہ تھا جو امریکہ کی زیر قیادت اتحادی فورسز داعش کو نشانہ بنانے کے لیے عراق اور شام میں کرتی آ رہی ہیں۔ برطانیہ کی وزیراعظم تھیریسا مے نے منگل کے روز اعلان کیا کہ وہ وقت سے پہلے 8 جون کو انتخابات کرانے کی کوشش کریں گی۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے انخلا کی باقاعدہ کارروائی 3 ہفتے پہلے شروع ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اس عمل کو پٹڑی سے اتارنے کی دھمکی دے رہی ہیں اور پارلیمنٹ اس طرح اکٹھا نہیں ہو رہی جس طرح قوم یکجا ہے۔ ویسٹ منسٹر میں تقسیم سے بریگزٹ کو ایک کامیابی بنانے کی ہماری صلاحیتوں کو خطرہ ہے جو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچائے گا۔ میں نے کہا کہ اسی لیے ہمیں عام انتخابات کی ضرورت ہے اور یہ ابھی ہونے چاہیے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس منگل کے روز جاپان پہنچے۔ وہ شمالی کوریا کے جوہری خطرے کے باعث علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور امریکہ کے بحر الکاہل ملکوں کے مابین تجارتی معاہدے سے نکل جانے کے بعد تجارتی تعلقات پر بات چیت کریں گے۔
मजीद तफसीलात के साथ असद नसीर। अमरीकी नायब सदर पेंस जनूबी कोरिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद जापान पहुंच गए हैं। टोक्यो में इन्होंने जापानी वजीर आजम शिंजो आबे से मुलाकात की और इन्हें यकीन दिलाया कि अमरीका अपने एशियाई इत्तेहादियों का भरपूर साथ देगा। As I made clear on behalf of the President in my recent visit to South Korea, the era of strategic patience is over. मैंने जनूबी कोरिया में अपने दौरे के दौरान सदर ट्रंप की तरफ से ये वाजे कर दिया कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इस मसले से निपटने के लिए हमारे सामने सारे इम्कानात खुले हुए हैं। सदर ट्रंप जापान और जनूबी कोरिया के साथ मिलकर काम करने का अज़्म रखते हैं। हम जजीरा नुमा कोरिया को एटमी असलाहा से पाक और पुरअमन इलाका बनाने के लिए चीन के साथ मिलकर इसको हल करने की भी कोशिशें कर रहे हैं। जवाब में जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने कहा, जापानी वजीर आजम आबे कह रहे हैं कि यकीनन हम इस मसले का पुरअमन हल चाहते हैं, मगर मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात ला हासिल हैं। ये जरूरी है कि बामानी मुज़ाकरात के लिए शिमाली कोरिया पर दबाव डाला जाए। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में शिमाली कोरिया के सिफारतकार ने कहा है कि शिमाली कोरिया अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में शिमाली कोरिया के नायब सफ़ीर किमिन रियांग ने पीर के रोज कहा, The United States dared to opt for the military actions, the crying out for preemptive attack and the removal of the headquarters. अक़वाम मुत्तहिदा में शिमाली कोरिया के नायब सफ़ीर कह रहे हैं कि अगर अमरीका फौजी कार्रवाई करने की जसारत करेगा और पेशबंदी के तौर पर शिमाली कोरिया पर हमला करने की कोशिश करेगा तो हम इसका भरपूर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शिमाली कोरिया में हफ्ते के रोज दारुल हुकूमत में बहुत बड़ी फौजी परेड हुई और इसमें इसके जदीद तरीन हथियारों की नुमाइश की गई। इतवार के रोज शिमाली कोरिया ने मिसाइल का एक नाकाम तजर्बा भी किया। इधर व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी शॉन स्पाइसर ने कहा है कि अमेरिका की अव्वलीन तरजीह ये है कि वो चीन के साथ मिलकर शिमाली कोरिया के मसले को पुरअमन तौर पर हल कर ले। असद नजीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये 1 घंटे का शो जारी है, लेकिन फेसबुक लाइव से हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।